پرانے زمانے کی بات ہے، ایک برگد کے درخت کے نیچے حامد موچی اپنی پرانی دکان میں جوتے سیتا اور بناتا تھا۔ وہ بہت غریب لیکن محنت کش انسان تھا۔ وہ جیسے ہی دکان کھولتا سب سے پہلے چڑیوں کے لیے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال دیتا، پھر اپنے کام میں لگتا۔ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کا کام ایماندارانہ تھا، مگر شہر میں نئے اور مہنگے جوتے بنانے والوں کا رواج بڑھ رہا تھا۔ حامد سوچتا، میری محنت میں تو کوئی کمی نہیں، مگر گاہک میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ اگر ایک ہفتہ اور یہی حال رہا تو دکان بند کرنی پڑے گی۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو دکان کا کرایہ باقی ہے اور سامان لانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ حامد نے سوچا کہ اگر وہ تھوڑی سی رقم کا قرض لے تو نیا اور بہتر چمڑا خرید کر اچھے جوتے بنا کر اپنی قسمت بدل سکتا ہے۔ اسے نواب سرفراز خان یاد آتے ہیں جو اسی گلی سے گزرتے ہیں۔ نواب سرفراز خان کو اس شہر میں بہت بڑا جاگیردار مانا جاتا تھا اور وہ خود کو سب سے بڑا سخی بھی کہلاتا تھا۔ ایک شام نواب سرفراز خان اپنی قیمتی بگھی میں بیٹھ کر وہاں سے گزرتے ہیں۔ حامد ہمت کر کے بگھی کے قریب جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، نواب صاحب میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ میں بہت ایماندار اور محنتی موچی ہوں۔ اگر آپ مجھے تھوڑا سا قرض دے دیں تو میں نیا سامان لا کر اپنا کام بڑھا لوں گا اور آپ کا قرض فوراً واپس کر دوں گا۔ میرا کاروبار بچ جائے گا حضور۔ نواب سرفراز خان نے کہا، ہٹو یہاں سے، تم جیسے نچلے طبقے کے لوگ روز قرض مانگنے آ جاتے ہیں۔ تمہیں اپنا کاروبار سنبھالنا نہیں آتا تو کیوں دکان کھولی ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اپنی دولت تم جیسے فالتو لوگوں پر لٹاؤں گا؟ اگر تمہارا کام اچھا ہوتا تو گاہک آتے۔ جاؤ جاؤ، میرا وقت ضائع مت کرو۔ نواب صاحب نے زور سے حامد کو دھتکارا اور اس کی بگھی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور موچی کو شرمندگی ہوئی۔ حامد دل برداشتہ ہو کر اپنی دکان پر واپس آ گیا اور آنکھوں میں آنسو لے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، میں تو صرف محنت کر سکتا ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ حامد دل چھوٹا کر کے واپس اپنے کام میں لگ گیا۔ اس کے پاس صرف ایک دن کا چمڑا باقی تھا۔ اس نے دل و جان سے اس چمڑے سے نہایت نفیس اور عمدہ ڈیزائن کے جوتے بنائے۔ اگلے دن اچانک شہر کے دوسرے کونے سے ایک اجنبی شخص جو اپنے لباس سے ایک تاجر لگ رہا تھا، اس گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حامد کی چھوٹی سی دکان پر رکھے اس جوتے پر پڑی جو اس نے دل و جان سے بنائے تھے۔ تاجر رکا، اس نے کہا، یہ کس نے بنائے ہیں؟ حامد نے کہا، یہ میں نے بنائے ہیں۔ تاجر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تاجر نے کہا، تم نے نہایت پائیدار اور فنکارانہ جوتے بنائے ہیں، میں بہت دور سے آیا ہوں، کیا تم ایسے 100 جوتے بنا سکتے ہو؟ حامد یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میرا کام اتنا بڑا نہیں ہے اور نہ میرے پاس چمڑا۔ تاجر نے حامد کو دیکھا اور کہا، تمہارے کام کی قیمت شہروں میں بہت زیادہ ہے، تمام چمڑا اور سامان میری طرف سے ہوگا۔ حامد، تم اسی طرح کے 100 جوتے اگلے مہینے تک تیار کرو۔ حامد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور سب سے پہلے کرایہ ادا کیا اور بازار جا کر بہترین چمڑا خریدا اور لاگن سے کام میں جٹ گیا۔ تاجر کا وہ بڑا آرڈر حامد کی قسمت کا دروازہ کھول گیا۔ 1 سال کے اندر حامد نے ایک شاندار بڑی دکان بنا لی۔ اس نے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے دوسرے غریب کاریگروں کو بھی رکھا۔ اس کا نام ایماندار اور ماہر موچی حامد سے مشہور ہو گیا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا اور عاجزی سے پیش آتا۔ دوسری طرف نواب سرفراز خان کے دن بدلنے لگے۔ قسمت کا پہیہ یوں الٹا گھوما کہ ایک روز ان کی کپڑوں کی بڑی دکان میں رات کے پچھلے پہر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ کسی نے کہا چراغ کا تیل الٹ گیا، کسی نے کہا کہ چوہے نے دیا گرا دیا، مگر جو کچھ بھی ہوا، چند ہی گھڑیوں میں دکان اور اس کا سارا قیمتی سامان خاکستر ہو گیا۔ نواب صاحب کے لیے یہ ایک سخت آفت تھی۔ تجارت تباہ ہو گئی، قرض چڑھ گیا اور سب لوگ بھی منہ موڑنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نواب صاحب کی شان و شوکت حشم ہو جا، سب رخصت ہو گئے، محل بیکا اور وہ اپنے خاندان سمیت ایک معمولی مکان میں جا بسے۔ نواب سرفراز خان پر یہ آزمائش پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ کل تک جن کے دروازے پر لوگ جھک کر سلام کرتے تھے، آج وہی ان کے رویے اور غرور کی وجہ سے انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے۔ انہیں احساس ہونے لگا کہ انسان کی عزت دولت میں نہیں بلکہ کردار اور اخلاق میں ہے۔
ایک دن وہ کام مانگتے ہوئے گالیوں میں آوارہ قدموں چل رہے تھے، پرانے گھسے ہوئے جوتے پہنے اور چہرے پر مایوسی کے سائے گہرے تھے۔ چلتے چلتے ان کے جوتے کی ایڑی نکل گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کی مرمت کروانی ہوگی، لیکن ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے۔ وہ جوتا ہاتھ میں لے کر رونے لگے۔ ایک شخص اس کو روتا دیکھ کر اس کے پاس آ اور کہا، کیوں روتے ہو بھائی؟ نواب سرفراز صاحب نے اپنی کہانی بتائی اور کہا، اب تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ ایک موچی کی دکان ہے جس کا مالک بہت رحم دل ہے، وہ سب کی مدد کرتا ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ نواب سرفراز فوراً اس دکان پر پہنچا۔ وہ ایک شاندار دکان تھی، روشنیوں سے جگمگاتی، کاریگروں سے بھری، اور ایک معزز شخص کرسی پر بیٹھا کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، حامد موچی ہی تھا۔ نواب سرفراز خان کے قدم دروازے پر رک گئے۔ دل میں شرمندگی کا طوفان اٹھا۔ نواب صاحب نے سوچا، کاش میں نے اس دن اس غریب کی مدد کی ہوتی۔ میں نے اسے حقیر جانا، مگر آج وہی حامد عزت والا ہے اور میں خالی ہاتھ ہوں۔ حامد نے جیسے ہی انہیں دیکھا فوراً پہچان لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور احترام سے بولا، تشریف لائیے نواب صاحب، بہت دنوں بعد دیدار نصیب ہوا، کیسی طبیعت ہے؟ نواب سرفراز خان سر جھکائے، حامد آج میرے پاس نہ دولت ہے نہ نوابی۔ حامد میں نے اس دن تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، تم مجھے معاف کر دو، یہ میرے آخری جوتے ہیں، پھٹ چکے ہیں، اگر تم مرمت کر دو تو احسان ہوگا، مگر میرے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ حامد نے نرمی سے جوتے اپنے ہاتھ میں لیے اور مسکرا کر کہا، نواب صاحب اب میرے مہمان ہیں۔ میں نے اب سے اس دن کہا تھا کہ عزت اور ذلت انسان کے ہاتھ میں نہیں، یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دن اب کے پاس دولت تھی، آج میرے پاس ہنر ہے، مگر ہم دونوں کے نصیب ایک ہی رب کے فیصلے سے بندھے ہیں۔ پھر اس نے کاریگر کو بولا کر نہایت نفاست سے جوتے مرمت کروائے، خود نواب صاحب کو کھانا پیش کیا اور جاتے وقت ایک نئے جوتے کی جوڑی دی اور کچھ رقم بھی دی۔ نواب صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر یہ آنسو غرور کے نہیں، ندامت کے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، حامد تم درست کہتے تھے، تمہارا ہنر سونا ہے، مگر تمہارا اخلاق اور یقین ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔